ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں واشکروا لی میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون نہ شکری نہ کرو. ذکر اور شکر یہ انسان کے وظائف میں دو اہم وظیفے ہیں، ذکر کرنا اور شکر کرنا. کیونکہ ذکر اللہ کی ذات میں مشغول ہونا ہے اور شکر اس کی نعمتوں میں مشغول ہونا ہے. اب دنیا میں دو ہی چیزیں، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے انعامات ہیں جس سے میں اور آپ رات دن استفادہ کرتے ہیں. تو جو ذکر ہوتا ہے اس میں ساری طاعت داخل ہے. وہ ذات الہی کے لیے نماز پڑھتے اللہ کے لیے، قرآن اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، تم میں اللہ کی ذات ہے. اور شکر اس کی نعمتوں کا ہے. ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ بھی دراصل شکر ہے رسول اللہ کی نعمت کا، تو اللہ نے ہم سے پیارا پیغمبر دیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں درود شریف پڑھ کے. اللہم صلی علی محمد. اللہ اتنا بڑی عظیم الشان نعمت دی ہے، آپ ان پر رحمت نازل کر دیجیے. تو ذکر کا انعام کیا ملتا ہے؟ اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں رسائی تو اللہ کو یاد کرے. کتنا آسان کرتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کوئی نام نہ ملتا ہمیں ذکر پر، صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہمیں یاد کرتے. اب مولا اگر بندے کو یاد کرے گا تو مجھے بتاؤ بندے پر کیا عنایات نہیں. اب مجھے بتائیں اگر کسی ملک کا بادشاہ کسی کو ذکر کرے کہ ابھی فلاں جگہ بابل نگر میں فلانا بندہ رہتا ہے، بھائی ہمارا دوست ہے، بھائی اتنی بات آ جائے تو یہاں کا جتنی سرکاری عملہ ہے وہ سب اس کو آگے سلام کرے گا یا نہیں؟ بولو. جب اللہ آسمانوں پر کسی بندے کو یاد کریں گے تو اس کائنات کی کیا مجال ہے کہ وہ اس بندے کو پروٹوکول نہ دے. دربار الہی میں اس کو یاد کیا جا رہا ہے. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، اپنے عنایات کے ساتھ اپنے توجہات میں، اس نے فرمایا حدیث شریف میں اس کی شرح بھی ہے کہ اکیلے میں یاد کرے گا میں اکیلے میں یاد کروں گا، مجمع میں یاد کرے گا اس سے اچھے مجمع میں یاد کروں گا، یا مجمع میں یاد کریں گے اس سے اچھے مجمع میں اللہ ہمیں یاد کرے گا. اکیلے میں یاد کرے گا، اکیلے میں ذکر کرتا ہے تو اللہ اکیلے میں اس کو یاد کرے گا. اور انا ما اذا ذکرنی، جب بھی ذکر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں گا. اللہ کو ساتھ لینے کا طریقہ میرے شیخ فرماتے تھے، شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں آپ کسی کا بھی نام لیں یاد کریں وہ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کہو گے وہیں اللہ ہے. جہاں اسم ہے وہیں مسمہ ہے، فاصلہ نہیں ہے. اسم اور مسمہ میں کوئی فاصلہ نہیں. ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات کہیں فرمایا نحن اقرب من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی تمہارے قریب ہیں. تم یاد کرو گے یار ماں ہوں میں ساتھ ہی ہوں تمہارے، میں تمہارے پاس ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نام کو واسطہ بنایا. ہمارے استاد مفتی ولی حسن چوکی رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث تھے، ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے نام دیا ہے، ورنہ اللہ کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ہم کہاں اللہ کی ذات، لیکن نام دے دیا کہ دیکھو میرا نام جپتے رہو، اس نام کے ذریعے تم مجھ تک آ جاؤ. ہمارے استاد بنوری ٹاؤن میں فرمایا کرتے تھے، میں بیزاوی شریف پڑھاتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. رحمان جو نہایت مہربان ہے، دنیا
میں ہر ایک کو نوازتا ہے، رحیم جو صرف ایمان والوں کو آخرت میں نوازے گا۔ دنیا میں اللہ رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ دنیا میں سب کو نواز رہے ہیں، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، لیکن وہاں صرف اپنوں کو نوازیں گے، غیروں کو نہیں نوازیں گے۔ تو فرمایا کرتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، اور نام سے شروع کیا جائے تو برکت ہوتی۔ تو عجیب بات فرماتے تھے کہ دنیا میں میرے آپ کے کام صرف نام ہی سے بن جائے گے، نام لینے سے۔ ذات کی طاقت تو اپنی جگہ، نام میں طاقت اتنی ہے۔ کہتے ہیں میرا نام چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرا نام چلتا ہے، اس کائنات میں مولا کا نام چلتا ہے۔ جو جتنے نام اللہ نے عطا فرمائے ہیں، تو سب کائنات کا نظام انہی ناموں کی تجلیات سے ہے، ناموں کی تجلیات سے۔ ہم دیکھتے ایک جگہ ویران ہے، اللہ کے اس میں رزاق کی تجلی پڑتی ہے، وہاں ایسی مارکیٹ بن جاتی ہے اور ایسے لوگ پیسے کماتے ہیں کہ پرانے سے پوچھو گا، یہاں تو یار روڑی ہوا کرتی تھی، یہاں تو گندگی ہوتی تھی، یہاں تو سونا اگر رہی ہے یہ جگہ، کیوں؟ اس نے رزاق کی تجلی ڈالی وہاں پر، بس گلے گلزار بنا دی۔ سارا نظام ایسے ناموں سے نظام چل رہی ہے۔ نام جو ہے نا اسما، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب النعوت والاسماء ایک باب باندھا ہے کہ دنیا میں جو میرے آپ کا واسطہ اللہ تک پہنچنے کا اس کے نام ہیں، اور ہمیں وہ نام عطا کر دیے تاکہ ان ناموں کو چب کے، ان کو بول کے، ان کا ذکر کر کے تم مجھ تک پہنچ جاؤ، ورنہ مخلوق کی کیا رسائی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ لیکن کتنا آسان کر دیا، میرا نام لو، انا معه اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرے گا، جب میرا نام لے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ اکیلے میں یاد کرے گا، اکیلے میں یاد کروں گا، مجمع میں یاد کرے گا، اس سے اچھے مجمع میں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ انعام دیا، مجھے یاد کرو گے، اس کا انعام کیا؟ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرے تو ہم اللہ کو یاد کریں۔ اس لیے یہ دیکھنا کہ بندے کے ساتھ اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں، دیکھو غیب کا معاملہ ہے، پتہ نہیں، یہ دیکھو تو اللہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اسی سے فیصلہ ہو جائے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے ظن رکھ کر خیر کا معاملہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جلوت خلوت میں ان کا خیال کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے راقب اللہ، اللہ کا دھیان رکھ، تجد تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کا دھیان کیا مطلب؟ حضرت اس بات کی کوشش کر کہ تجھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کر۔ راقب اللہ کا مراقبہ کہتے ہیں، مراقب کہتے ہیں یہ یہاں عرب وہاں چلے جاؤ سعودیہ میں کہ یہ جو مراقب بالکیمرات، کہ یہ جو سڑک ہے یہاں ٹریفک کو کیمروں کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے۔ تو راقب اللہ کا مطلب ہے کہ دھیان رکھ، اللہ کا دھیان رکھ جلوت اور خلوت میں، تو پھر تجھے نام کیا ملے گا؟ تجد تجاہک، اللہ کی ذات کو اپنے سامنے پائے گا۔ بندہ کیا کر رہا ہے اللہ سے، اسی سے فیصلہ ہو جائے گا آپ کیا کر رہے ہو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو، اللہ کا دھیان ہے، اللہ کا ادب ہے، تو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح خیر کا معاملہ ہوگا۔ اگر آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ہر آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے اس کا، اللہ سے اس نے ظن رکھے گا، خیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ بدگمانی کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس لیے بزرگوں نے یہاں جتنا تک منع کیا، سن لو، یہ سوچنا یار فلاں کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی۔ دنیا میں کوئی پتہ اللہ کی مرضی بیان نہیں تو کیسے ہو جائے بھائی؟ تو کہا جی خیر بہت اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، وسوسے واہم، کہ دراصل اللہ کی ذات سے بدگمانی کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کی ذات تو تمہارے لیے خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، تم کیوں وہاں سے شر مانگتے ہو؟ جیسے کفار کرتے تھے، اگر عذاب ہے تو ابھی آ جائے، ابھی آ جائے عذاب، جب آیا تو پھر نام و نشان مٹ گیا ان کا، پھر آ جائے عذاب ہم پر آنا ہے، جب آیا تو نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ سے
تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، خیر سوچے، یاد کرے اس کو. واشکرونی، اور نہ شکری کرے گا تو کیا وبال آئے گا؟ نعمتیں ختم کر دے. یہ جو نعمتیں ہمارے ہاتھ سے جاتی ہیں نہ شکری کی وجہ سے جاتی ہیں کہ یار میرا بڑا اچھا کاروبار تھا، میری بڑی اچھی فلاں تھا، یوں ہو گیا یوں ہو گیا، نہ شکری کی تم نے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے اگر تم چاہتے ہو نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے، خوب شکر ادا کیا کرو، کبھی نہیں جائے گی نعمت. تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے تمہاری. آج بھی ناشکری کرتا ہے، جب ناشکری کرتا ہے تو اس کا وبال یہ ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر واپس نہیں آتی، پھر بہت زور لگاتا ہے، پھر وہ چیز وہ دن آتی ہی نہیں ہے، وہ بھلے دن نہیں واپس آتے. اس لیے میرے دوستو ذکر کی عادت ڈالے، اپنی زندگی میں اس کا معمول بنائے. ہاں تھوڑا سا اللہ کی ذات کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا کوئی بھی نام چبے، نام چبنا چاہیے. ایسے نام تھوڑی بھی ہیں، بڑے اہم واسطے ہیں جو خدا تک پہنچنے کے واسطے، یہ ہمیں اس لیے عطا فرمائے. اتنے نام دے دیے بھائی، کوئی بھی تجھے نام جس سے مناسبت ہو پڑھ لیا کر تو بھائی مجھ تک پہنچ جائے گا. کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اللہ اللہ کر، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے، 1980 کی بات ہے، ان کی زیارت کی میں نے اور بنوری ٹاؤن سے 2 بار الحمدللہ وہاں زیارت کی، بالکل قریب سے جان. حضرت جب بھی کراچی تشریف لاتے تھے تو سیدھے حضرت بنوری رحم اللہ کی قبر پر سب سے پہلے آتے تھے، وہاں حاضری دیتے تھے، قبر مبارک پر مراقبہ فرماتے، پھر مکی مسجد جو تبلیغی جماعت کا مرکز تھا وہاں جاتے. ہم اکثر جاتے تھے مکی مسجد. تو حضرت نے اس وقت علماء سے کہا، اہل مدارس سے کہا کہ دیکھو اس پوری کائنات کا نظام اللہ کے نام پر قائم ہے. جب تک اللہ اللہ کرنے والے نظام چلے، جس دن ختم ہو جائے گا نظام ختم. تو فرمایا کہ جب اللہ اللہ کرنے سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اگر میں اور آپ اللہ اللہ کریں گے تو ہمارے گھر کا نظام نہیں چلے گا، ہماری دکان کا نظام نہیں چلے گا، ہمارے مدرسے کا نظام نہیں چلے گا، ہمارے خاندان قبیلے کا نظام نہیں چلے گا. کیسے نہیں چلے گا؟ پوری کائنات جس کے نام پر چل رہی ہو اس کا نام تم لینا شروع کر دو تو تمہارے ایک چھوٹا سا کام کیسے نہیں چلے گا؟ حضرت فرمایا. اور اہل مدارس سے کہا کہ بھائی ذکر اذکار کی مجلس سے کیا کو، چنانچہ بنوری ٹاؤن میں مجلس شروع ہوئی، ہم خود اس میں شریک ہوتے تھے. عصر سے مغرب تک، جمعے کو عصر سے مغرب تک مجلس ہو. مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہوتے، حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہوتے، مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور کتنے بڑے بڑے اکابر اس میں ہوا کرتے تھے. عصر سے مغرب تک کتاب پڑھ کر پھر سب بیٹھ کے ذکر کرتے تھے. قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے ذکر کا معمول انفرادی اجتماعی بھی ذکر کرے. اجتماعی ذکر کے اپنے فضائل ہیں، انفرادی کے اپنے فضائل. اجتماعی ذکر میں سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ اس سے اچھی جماعت میں ان کو یاد کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مکر سے یار رہوں اب تو رہے بس ساتھ میں آخر گرد زبان میری ملا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم. اب ایک تصویر اس میں ڈالنا کہ اللہ کی فرمایا پہلے اللہ کو جل جلالہ پہ اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا اس سے عاشق ہو گئی عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی فقیری بادشاہت ہو گئی
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو جون دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ محمد کمان طالب فالبنا کمان طالب انک انت الفتوى والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم واقعة كواقعة الولید، اللهم واقعة كواقعة الولید. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم واقعة كواقعة الولید. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں میں خبردار تیرا. یا اللہ دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما. یا اللہ اپنا آشناؤں کو اپنا ولی فرما اور یہ صدیقین میں سے فرما. ہماری قلب و جان اپنے عشق و محبت میں گرفتار فرما. نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. اپنے راستے کا شیر نر فرما. لومڑیانہ چالوں سے ہماری حفاظت فرما. عافیت دارین ہمیں نصیب فرما. ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی محبت بھی نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرما، اللہ والوں کی محبت بھی نصیب فرما، نیک اعمال کی محبت بھی نصیب فرما. یا اللہ جنت اور جنت کے اعمال کو آسان فرما، دوزخ اور دوزخ کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما.
فرما، یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، علامہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ولایت خاصہ ہمیں بھی پورے امت مسلمہ کو عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے ولیوں میں شامل فرما، اولیاء صدیقین میں شامل فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو معلوم نہ فرما، یا اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ الجقاری سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ادارے کو اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی طرف عطا فرما، خانقاہ اور اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی طرف عطا فرما، پورے عالم میں جہاں بھی یا اللہ آپ کی محبت کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ اس میں خوب ترقیات پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں بھی دین کا کام ہے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، یا اللہ مسلمان جہاں مظلوم اور مقہور ہیں ان کی امداد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو ظاہری باطنی ہر طرح کی ترقیات سے نواز، دین کو بھی یہاں خوب ترقی عطا فرما اور معیشت کو بھی خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے متوجہ فرما، ہر طرح کی راحت رسانیاں فرما، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللهم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔